آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سومیہ افنان ہادیہ کے شمارہ فروری 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے نور جس کا عنوان ہے درس حدیث اور اس کی رائٹر الماس اشتیاق ہے۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں جس چیز سے روک دوں اس سے رک جاؤ، اور جس چیز کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بکثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف نے ہلاک کر دیا۔ بخاری 7288، مسلم 1337۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں تمہارے لیے چھوڑ دوں اس میں مجھ سے سوال نہیں کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں زیادہ سوالات کرنے اور اپنے انبیاء کے سامنے باہم اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ بس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بچا لاؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو۔ کچھ چیزیں جن کے بارے میں کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا تھا، لوگوں کو ان کے عمل پر چھوڑ دیا گیا، البتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پوچھنے پر کبھی اس کی ممانعت کا حکم آ جاتا۔ اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں چھوڑ دوں اس کے بارے میں سوالات نہ کرو، جس کا حکم ملے اس پر عمل کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا آتِكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ اور رسول جو بھی تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ ایک شخص جو مسلمان ہے، جس نے دین اسلام قبول کیا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم واجب ہے۔ جس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے بھی یہی حکم ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاملے میں فیصلہ کر دے ہمیں اسے بلا چوں و چرا مان لینا چاہیے۔ تمہارے دل میں اس فیصلے سے کوئی تنگی یا کوئی کڑھن نہیں ہونی چاہیے۔ دنیاوی معاملات کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ کام جسے قرآن و حدیث نے منع کیا ہو وہ جائز ہے، اس کے برعکس عبادت میں وہی کام جائز ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ اس لیے دینی معاملات میں نیا ایجاد کیا ہوا کام بدعت ہے۔ ایسے مسائل جو فرض کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی ہلاکت کا باعث ہے۔ جن کاموں سے آپ نے منع کیا ہو اس سے پرہیز لازمی ہے۔ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا جو حال بیان ہوا ہے وہ بے انتہا عبرت آموز ہے۔ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ وہ سوال پر سوال کرتے رہے، مثلا گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو اور وغیرہ۔ جتنا وہ سوال کرتے گئے اللہ تعالیٰ ان پر اتنی ہی قید لگاتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو ذبح کرنے کو کہہ دیا جس کی محبت بہت زیادہ ان کے دلوں میں تھی، جس کو یہ پوچھتے تھے۔ اللہ کا حکم ملتے ہی اگر وہ اچھی نیت سے کوئی ایک گائے ذبح کر دیتے تو اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتے، لیکن اپنے ہر سوال پر وہ مشکل سے مشکل میں پھنستے چلے گئے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مسلمانوں ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر وہ بیان کی جائے تو تم کو بری لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ مجرم اور گنہگار وہ شخص ہے جس نے کوئی ایسی چیز دریافت کی جو پہلے حلال تھی لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی۔ خلاصہ یہ کہ امت مسلمہ کو فضول سوالات کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں، اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔